بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ آج ہم بات کرنے والے پاکستان آرمی نے بہت ہی زبردست جابس کی اناؤنسمنٹ کی ہے، جس میں سپائی اور جونیئر کمیشن آفیسر اور کوک ڈرائیور کوک اور سینٹری ورکر وغیرہ کی جابس آئی ہیں۔ بہت ہی زبردست 1000+ جابس ہیں، تو یہ بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے آپ پاک آرمی کا حصہ بننے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آج میں اس کی ریکوائرمنٹ اور اس کے مطلب کہ تعلیم کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس میں کتنا کام چاہیے، اور ملٹری پولیس میں بھی زبردست جابس آئی ہیں، وہ بھی میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنا۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ جو بھی جابس آ رہی ہیں میں ان کی ساتھ میں پریپریشن بھی کرا رہا ہوں، ان کے متعلق آپ کو بتاتا بھی رہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اب آ جاتے ہیں پاکستان آرمی جونیئر کمیشن اور نائب خطیب اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سپاہی کی بھرتی کے مطلوب ہیں، ٹھیک ہے، درخواستیں۔ اہلیت جو ہے وہ پاکستان اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مرد شہری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صرف مردوں کے لیے آئی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ قد عمر و قد کتنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جو جونیئر کمیشن آفیسر جو نائب خطیب ہے اس کے لیے سب سے پہلے آ جاتے ہیں عمر و قد جو جونیئر کمیشن آفیسر ہے اس کی کتنی چاہیے۔ تو عمر آپ کی 1 اپریل 2021 کو 20 سال سے کم اور 28 سال سے زیادہ نہ ہو۔ قد کم از کم 5 فٹ اور 3 انچ چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کا قد جو ہے کم از کم 5 فٹ اور 3 انچ ہونا چاہیے جب آپ جونیئر کمیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اور ایج آپ کی ہونی چاہیے 20 سے 28 سال، ٹھیک ہے، اس کے درمیان۔ وہ امیدوار جو پہلے سے فوج میں سروس مطلب کہ جو فوج میں پہلے سے فوج میں ہے، ان کی عمر میں جو جونیئر کمیشن کے لیے وہ 22 سے 35 سال ہے، اور سروس 1 سال سے کم نہ ہو، ٹھیک ہے، 16 سال سے زیادہ نہ ہو۔ اور سپاہی کے لیے جو اب سپاہی کی ایج اور جو قد چاہیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 1 اپریل جو ہے آپ کی 17.5 سے لے کے 23 سال تک عمر ہونی چاہیے، اور اگر آپ گریجویٹ ہیں تو یا آپ کے کوئی شہدا مطلب کہ کوئی آپ کی فیملی میں شہید ہوا ہے تو آپ کو 1 سال کی 2 سال کی رعایت بھی ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے تو پھر بھی آپ کو 2 سال کی رعایت ملے گی اگر آپ سپاہی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ تو قد اس میں چاہیے 5 فٹ اور 6 انچ۔ اگر سپاہی آرمی میں سپاہی کے لیے آپ اپلائی کریں گے تو قد آپ کو چاہیے 5 فٹ 6 انچ۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں کلرک اور کوک۔ کلرک اور کوک کی ہائٹ جو چاہیے وہ چاہیے 5 فٹ اور 3 انچ، ٹھیک ہے۔ اور ملٹری پولیس کی جو سپاہی ہوں گے ان کی جو ہائٹ چاہیے وہ چاہیے 5 فٹ اور 8 انچ، وہ 173 سینٹی میٹر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ وہ ترجیح دیں گے 6 فٹ والے کو، ٹھیک ہے۔ اور سویپر اور جو سینٹری ورکر کے لیے جاب آئی ہے اس کے لیے آپ کی قد ہونا چاہیے 5 فٹ اور 3 انچ۔ عمر جو ہونی چاہیے سویپر اور سینٹری ورکر کے لیے وہ 17 سے 35 سال کے درمیان ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں شہدا اور جنگ کے دوران زخمی ہونے والے لواحقین بلوچستان شمالی علاقہ جات وہ ان کے لیے اسپیشل رعایت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور تعلیمی قابلیت جو جونیئر کمیشن آفیسر کے لیے ہے وہ چاہیے دینی مدارس سے درس نظامی جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے تصدیق شدہ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کے کسی تعلیمی بورڈ سے کم از کم ایف اے اور ایف ایس سی یا مساوی ایف اے یا ایف ایس سی ہونی چاہیے آپ کی، ٹھیک ہے۔ آئی سی ایس والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ روزہ مرہ امور کے متعلق عربی بول چال میں مہارت، قرات اور حفظ اضافی قابلیت تصور کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کو مطلب کہ اضافی طور پر لیا جائے گا۔
مطلب کہ اس کا آپ کو وہ ملے گا، بینیفٹ ملے گا، اگر آپ کو عربی بول چال آتی ہے تو اس کا آپ کو بینیفٹ ملے گا۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں سپاہی کی جو پڑھائی، جو مطلب کہ اسٹڈی چاہیے وہ میٹرک چاہیے یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جو کلرک ہے اس کی جو انٹرمیڈیٹ یا اس سے زیادہ کمپیوٹر ڈپلوما رکھنے والے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کو ترجیح دی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں کک۔ کک کے لیے جو آپ کی تعلیم ہونی چاہیے وہ میڈل یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سویپر۔ سویپر یا سینٹری ورکر، اس کے لیے آپ کی تعلیم زیادہ سے زیادہ جو تعلیم چاہیے وہ پرائمری چاہیے، ٹھیک ہے۔ اقلیتوں کے لیے مخصوص کوٹا ہوگا، مطلب کہ اس میں جب آپ اپلائی کریں گے تو جو اقلیت ہوں گے ان کے لیے اسپیشل مطلب کہ سیٹیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ضروری کاغذات جو جونیئر کمیشن آفیسر کے لیے چاہیے جب آپ اپلائی کر لیں گے آن لائن، تو میں آن لائن فارم ابھی آپ کو فل کر کے دکھاتا ہوں کیسے کرنا ہے، مگر جب آپ اپلائی کر لیں گے، جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں چاہیے ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اصل جو ہے سناد، مطلب کہ جو آپ نے ملے ہوئے ہیں انٹر اور میٹرک کی جو سندیں ہیں ان کی فوٹو کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور کمپیوٹرائز کاپی جو قومی شناختی کارڈ ہونا چاہیے، یا بے فارم بھی چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ والد کا بھی کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ، تصدیق شدہ فوٹو کاپی، ٹھیک ہے۔ اور ڈومیسائل اور باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ، اگر آپ آزاد کشمیر وغیرہ سے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا ڈومیسائل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ 4 عدد پاسپورٹ سائز تصویریں چاہیے۔ تمام کاغذات، تعلیمی اسناد اور دستاویز کی اعلیٰ سرکاری افسر سے تصدیق ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً 16ویں گریڈ کا کوئی بھی افسر ہو جو آپ کے مطلب کہ ٹیچر، آپ سرکاری اسکول سے پڑھے ہیں تو آپ کا ٹیچر ہوگا، وہ بھی آپ کا یہ تصدیق کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انتخابی طریقہ کار لکھا ہوا ہے، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے فارم کیسے فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فارم ہے، یہ آن لائن فارم ہے۔ آن لائن آپ نے پہلے فل کرنا ہے جونیئر کمیشن آفیسر یا سپائی کے لیے۔ سپائی کے لیے آپ نے یہاں پہ فارم فل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے اپنا یہاں پہ نیم، پھر ریلیجس لکھنا ہے۔ ریلیجس میں آپ نے لکھنا ہے اسلام ہے یا آپ کا اقلیتی ہے یا ہندو ہے یا جو بھی آپ کا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ نے فادر نیم یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فقہ، آپ کا کون سا سنی ہے، شیعہ ہے، اسلامی ہے، نور، یہ جو بھی ہے آپ کا جو بھی ہے وہ لکھ دینا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، اور یہاں پہ اپنے فادر کا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ پھر آپ نے، اگر آپ نے ادھر آپ نے بتانا کہ میں کس میں کہاں پہ میرا قریبی ہے، ریجمنٹ سینٹر میں میں ٹیسٹ دوں گا یا اے ایس آر، اور جس میں آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں اس کا بتا دیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں آپ نے بتانا میں ڈومیسائل کس شہر کا ہے، اگر آپ کا لاہور کا ہے تو آپ نے لاہور سلیکٹ کر لینا ہے، یہاں سے لاہور سیٹ کر لیا، ٹھیک ہے، سلیکٹ کر لینا ہے۔ ریکروٹمنٹ سینٹر آف آپ کا کون سا قریبی، مطلب کہ آپ جب ڈومیسائل سلیکٹ کریں گے تو جو قریبی آپ کا ہوگا وہ خود بخود یہاں پہ سلیکٹ ہو جائے گا۔ پھر پولیس اسٹیشن بتانا کہ آپ کو جو آپ کا کس علاقہ، کون سے علاقہ آپ کا پولیس اسٹیشن کون سا ہے، مطلب کون سے علاقے میں آپ کا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے صوبہ بتانا ہے، صوبہ آپ کا جو سا بھی آپ نے بتا دینا، پنجاب ہے یا گلگت بلتستان ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے ضلع بتا دینا ہے۔ ڈسٹرکٹ آپ نے سلیکٹ کر لینا جو بھی آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے تحصیل سلیکٹ کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یونین کونسل سلیکٹ کرنی ہے جو بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاؤس نمبر یا ویلن نمبر اگر آپ کو نہیں پتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا نام لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ ڈاکخانہ آفس کا آپ نے نمبر لکھ، ڈاکخانہ جو بھی ہے آپ کا قریبی اس کا ایڈریس لکھ دینا، پھر پی ٹی سی ایل نمبر لکھ دینا، اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے نہ لکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنا نمبر ضرور لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فادر نمبر بھی ضرور لکھنا ہے،
اور اس کے بعد آ جانا ایجوکیشن، آ جانا کہ آپ نے کس میں اپلائی کر رہے ہیں، میٹر یا زیادہ آپ کی تعلیم ہے، آپ کی تعلیم کتنی ہے یہ آپ نے بتانی ہے. اگر میٹرک ہے تو میٹرک پہ سلیکٹ کر دیں، اگر انڈر میٹرک ہے تو انڈر میٹرک پہ، اگر نہ خواندہ ہے تو اس میں آپ میٹرک میں کی بیس پہ اپلائی کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے سپاہی یا اس کے لیے جونیئر کمیشن آفیسر کے لیے. پھر ادھر اپنی تفصیلات بتانی کہ میٹرک سائنس سے کیا آرٹ سے کیا، یہ آپ کو سارا پتہ ہی ہوگا، حاصل کردہ نمبر وغیرہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہے. ادھر آپ نے یہ بتانا کہ آپ میں ان میں سے کون سی خصوصیت زیادہ ہے، یہ آپ بتائیں گے تو اس کا آپ کو بینیفٹ ہوگا ٹھیک ہے. اگر آپ ڈرائیونگ لائسنس ہے یا حافظ قرآن ہے یا وارڈ آف آرمی، اگر آپ نے آرمی سے کوئی گفٹ کوئی ایوارڈ لیا ہوا ہے تو وہ بتا دیں، یہ کمپیوٹر ڈپلوما وغیرہ کیا ہوا ہے تو اس کا آپ کو بینیفٹ ملے گا ٹھیک ہے. پھر آپ نے ڈیٹ آف برتھ بتانی ہے ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہاں پہ آپ نے ڈسٹرکٹ آف برتھ بتانا ہے کہ آپ کہاں پہ پیدا ہوئے ہیں. پھر ایل ٹی وی، اگر آپ ڈرائیور ہیں تو آپ کے پاس کون سا مطلب کہ لائسنس ہے، ایچ ٹی وی ہے یا ایل ٹی وی ہے تو وہ بتانا ہے، لائسنس نمبر بتانا ہے، یا یہ بتانا ہے. حافظ قرآن ہے تو ادارے کا نام سال بتانا ہے ٹھیک ہے. وچ میتھڈ یو ول فالو ٹو اپیئر ان انیشل ٹیسٹ، کمپیوٹر پر آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں یا تحریری ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ جو سا مرضی سلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے فیملی کی انفارمیشن دینی ہے، یا فادر کی ایجوکیشن وغیرہ یا فادر پروفیشنل وغیرہ بتانا ہے ٹھیک ہے. فادر رینک کا اگر آرمی میں ہے تو رینک بتانا ہے. فادر آرگنائزیشن بتانی ہے، فادر اسٹیٹس بتانا ہے، یہ منتھلی انکم بتانی ہے، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے. بہن بھائیو آپ کی کا پیدائشی نمبر بتانا ٹھیک ہے. مطلب کہ آپ کے بہن بھائی 4 ہیں تو آپ کتنے نمبر پہ، آپ تیسرے نمبر پہ ہیں تو وہ بتانا ہے. ٹوٹل آپ کے کتنے بھائی ہیں یہ بتانا ہے. سسٹریں بہنیں کتنی ہیں آپ کی یہ بتانا ہے. تو اس کے بعد جب آپ مکمل کر لیں گے یہ کوڈ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور سبمٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے. سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک رجسٹریشن نمبر ملے گا تو اس پر آپ نے جا کر اپنا فارم نکال لینا ٹھیک ہے. تو یہ سمپل سا پروسیجر تھا. تو یہ سمپل سا پروسیجر تھا جو آپ نے فالو کرنا ہے. تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے. اگر آپ کو کوئی اور سوال وغیرہ آیا ہے تو آپ مجھے میری جی میل اکاؤنٹ پر مجھے میسیج کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں. ISSV is over@gmail.com ٹھیک ہے. یہ میرا جی میل اکاؤنٹ ہے تو آپ مجھے وہاں پر ایس ایم ایس کر کے پوچھ سکتے ہیں. آپ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں یہاں پر آپ کو ٹیسٹ سے متعلق پریپریشن بھی کراؤں گا ٹھیک ہے. تو اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.